بھرا ہوا ہوتا تھا، آج بھی اسی طرح علماء سے پر ہے۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کی مرکزی قیادت اس وقت سٹیج پہ تشریف فرما ہے۔ پیر طریقت، رہبر شریعت، مفکر اسلام، استاد العلماء حضرت اقدس حضرت مولانا پیر سیف الرحمن صاحب درخواستی دامت برکاتہم العالیہ، مرکزی سرپرست اعلیٰ جمعیت علماء اسلام پاکستان تشریف فرما ہیں۔ ترجمان جمعیت، بطل حریت، یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا بشیر احمد شاد صاحب مدظ اللہ العالی، مرکزی سینئر نائب امیر جمعیت علماء اسلام پاکستان سٹیج پہ تشریف فرما ہے۔ عالم بعمل، مجاہد ملت، اکابر کی نشانی حضرت علامہ مولانا عبدالخالق ہزاروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسلام آباد والے، مرکزی نائب امیر جمعیت علماء اسلام پاکستان تشریف فرما ہے۔ کراچی سے بھی الحمدللہ جمعیت کے اکابرین تشریف لائے۔ فخر جمعیت، مجاہد جمعیت حضرت العلامہ مولانا حافظ احمد علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل جمعیت علماء اسلام پاکستان سٹیج پہ رونق افروز ہیں۔ اسی طرح جمعیت علماء اسلام کے عظیم مجاہد فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد حماد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، نائب امیر جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ تشریف فرما ہے۔ ہمارے انتہائی محترم، مخلص اور مشفق بزرگ، عالم بعمل، یادگار اسلاف حضرت مولانا مشتاق احمد عباسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صوبائی رہنما جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کراچی سے تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ دوسرے اکابرین بھی تشریف لانے والے ہیں۔ اب بغیر کسی تاخیر کے آپ حضرات سے مخاطب ہوں گے ہمارے شیخ الاسلام حافظ الحدیث حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ کے خادم خاص، جنہوں نے ایک طویل عرصہ حضرت درخواستی صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت کی، سفر میں، حضر میں، اور حضرت سے دعائیں حاصل کی، اور اسی زمانے سے لے کر آج تک حضرت درخواستی کے ساتھ وفا کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام میں کھڑے ہیں۔ جمعیت میں ان کی بہت بڑی خدمات ہیں، الحمدللہ پورا ملک جانتا ہے۔ ترجمان جمعیت، بطل حریت حضرت مولانا بشیر احمد شاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مرکزی سینئر نائب امیر جمعیت علماء اسلام پاکستان آپ حضرات کے سامنے تشریف لائیں گے اور اپنے مخصوص خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائیں گے۔ الحمدللہ وکفا سلام علی عباده الذین اصطفا خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اللہم صل علی بلد محمد فی البلاد وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روضة محمد في الرياض وصل على قبر محمد في القبور وصل على روح محمد
محمد في الأرواح صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر وہ تو لاکھوں جس نے توڑ دیے اور دنیا کو دیا پیغام سکھوں طوفانوں کے رخ موڑ دیے اس محسن آدم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے جو ہوں دجال ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے کھلے آنکھوں سے جو کچھ دیکھتا ہوں صاف کہتا ہوں کسی کے خوف سے ظلمت کو ضیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے اللہ رب العزت کی بے انتہا حمد و توصیف امام الانبیاء سرور کائنات فخر موجودات سید المرسلین خاتم النبیین آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ سب رندہ سے گور فدا قولی و امنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر الفرق و مرتم بیادتی کلی ذرہ درود و اسلام پڑھنے اور بھیجنے کے بعد میری انتہائی قابل صد احترام پیر طریقت حضرت مولانا سیف الرحمن درخواستی صاحب حافظ اللہ تعالی عمائدین جمعیت علماء اسلام پاکستان اور میری سندھ کی جماعت کے آنے والے عظیم جرنیل حضرات میرے معزز بزرگ و دوستوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں میرے لیے انتہائی باعث فخر کی بات ہے کہ میں جب خانپور کا ارادہ کرتا ہوں خانپور آتا ہوں تو شیخ درخواستی نفر اللہ برکتہ کے زندگی بھر کے ویڈیو میرے دماغ میں چلتی ہے چونکہ میں ایک ادنا سا ان کا غلام ہوں ان کا خادم ہوں جس نے 32 سال اپنے شہر کے ساتھ گزارے پرسوں ہی مجھے میرے انتہائی مشفق ساتھی حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن درخواستی حفظ اللہ تعالیٰ کا ٹیلیفون لیا اور حکمن فرمایا کہ آپ ضرور حاضری دیں تشریف لائیں میں نے امیر کی اطاعت کے پیش نظر اور حکم کی تعمیر کرتے ہوئے اپنی حاضری کو ضروری سمجھا اللہ جانتا ہے کہ آج میرا پروگرام ملتان تھا 100% اور پورے خاندان نے میرے ساتھ ملتان جانا تھا میری سسٹر آ کے بیٹے کی شادی کے صبح پڑھانا ہے میں نے ابھی میں نے اس لیے ان سے درخواست کی کہ میں نے سفر بہت طویل کرنا ہے مجھے مہربانی کر کے کوئی رسم دے دیں
میں زیارت کر کے مجمع کی اور اس درخواست تھی رحمت اللہ علیہ کے شہر کو اسلام عقیدت پیش کر دیا. انہوں نے مہربانی فرمائی ہے کہ مجھے بلا لیا، لیکن رفقاء کرام میرے ساتھ جو نسبتیں قائم ہیں ان نسبتوں کے حوالے سے ایک بات کہتا ہوں. خانپور والوں آپ بہت خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ نے آپ کے شہر سے ایک وہ عظیم شخصیت کو ابھارا تھا آج جس کا خانوادہ اس کے نام سے نہ صرف پاکستان نہیں بلکہ عالم اسلام میں ایک شہرت رکھتا ہے. لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ درخواستی کسی نسبت کا نام نہیں ہے، درخواستی کوئی برادری ہے. لوگ نہیں جانتے. میرے جیسے ساتھ رہنے والے عید بکر وہ جانتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ لفظ درخواستی جو ہے نا یہ کوئی اسلام کا بہت بڑی عظمت والا لفظ ہے. یقیناً اس میں بھی شک نہیں، چونکہ شیخ درخواستی رحمت اللہ علیہ نے کام ایسے کیے وقت عظیم میں اور دنیا میں کہ لفظ درخواستی ایک نسبت بن گئی. جیسے سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ قادریہ راشدیہ، سلسلہ سہروردیہ. لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ درخواستی بھی کوئی سلسلے کا نام ہے. میں کہتا ہوں کہ اس نسبت کے حامل لوگ یقیناً عزت و توقیر کے لائق ہیں. یہ نسبت معمولی نہیں ہے. یہ شیخ الہند کا جو کارواں بر صغیر پاک و ہند میں چلا تھا اور علائے کلمت اللہ کے لیے جنہوں نے اسلام کے علم کو بلند کیا، اس وراثت کے وارث حضرت شیخ الاسلام شیخ العرب العجم مولانا حسین بن مدنی رحمت اللہ علیہ نے اس پرچم کو اٹھایا. پاکستان بننے پر اس پرچم کے وارث شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ بنے. پھر ان کے بعد اسی کارواں کے عظیم جرنیل سلطان الاولیاء حضرت مولانا احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ اس کے وارث بنے. اور پھر عین 15 دن قبل دنیا سے جانے سے پہلے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ اس خانپور میں آئے اور مقصد علوم میں شیخ درخواستی کی عیادت کرنے آئے تھے. بیمار تھے اور حضرت لاہوری پاس بیٹھ کر جب عیادت کرنے لگے تو حضرت درخواستی نے عرض کیا کہ شیخ آپ نے کیوں تکلیف فرمائی؟ میں جب ٹھیک ہو جاتا خود ہی لاہور آ جاتا آپ کی زیارت کرنے. تو حضرت لاہوری نے فرمایا نہیں حضرت درخواستی صاحب، ایک تو میں عیادت کرنے آیا، تیمارداری کرنے آیا ہوں ثواب کی غرض سے، اور دوسرا جو شیخ الہند کی امانت حسین احمد مدنی اور شبیر احمد عثمانی کی وساطت سے میرے سر پر سوار تھی. آج اس امانت کو میں خانپور کی سرزمین کو حضرت درخواستی کو سونپنے آیا. اور حضرت لاہوری نے جملہ کہا اور خاموش ہو گیا. ٹھیک 15 دن بعد اس دار فانی سے حضرت لاہوری کا انتقال ہو گیا اور اس سرزمین کے وہ عظیم جرنیل حافظ الحدیث والقرآن مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ نے اس شیخ الہند کے قافلے کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھایا. تقریباً 32 سال تک حضرت درخواستی مغربی اور مشرقی پاکستان کے دونوں بازوؤں کے خود پاکستان کے امیر رہے اور اپنے فرائض منصبی ادا کیے. ان کی اس دور کی زندگی میں اللہ نے میسے پھیرے جیسے کارکنوں کو حضرت کا رفیق سفر بننے کی سعادت نصیب فرمائی. میرے بھائیوں، میں آج آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اس قافلہ شیخ الہند کے
عثمانی، حضرت لاہوری، حضرت درخواستی اور پھر حضرت درخواستی کی اس فاضلانہ سیاست میں اور اس امیر کی عمدہ سوچ نے پاکستان کے علماء پر یہ سیرا حضرت درخواستی نے مولانا سمیع الحق کے سر پہ بندھا اور ان کے ہاتھ میں یادگار پاکستان منٹو پارک میں، یہ اس وقت پنجاب کا جنرل سیکرٹری تھا، جامع حضرت کا رفیق سفر رہتا تھا، پنجاب کی پورے کی مشترکہ پنجاب کی ذمہ داریاں مجھ پہ تھی، میں اسٹیج پہ موجود تھا حضرت کے ساتھ کہ مولانا درخواستی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پگڑی حضرت مولانا سمیع الحق کے سر پہ سجائی اور ایک ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں قرآن پاک دیا اور بائیں ہاتھ میں کلاشن کو پکڑائی اور پھر دعا فرمائی، فرمایا کہ یہ سمیع الحق اس قرآن کے نظام کو اس ملک میں نافذ کرنے کی جدوجہد کرے گا اور جو باطل راستے میں رکاوٹ بنے گا وہ کلاشن کو اس کا مقابلہ کرے گا۔ آج وہ امانت جو شیخ الہند کے قافلے کی حضرت سمیع الحق کے سر پہ آئی، بحمداللہ جس دن سے حضرت درخواستی کی نظر نے یہ انتخاب کیا، مولانا سمیع الحق نے اپنے اکابر کے بیچ سے غداری نہیں کی۔ مولانا سمیع الحق نے ہمیشہ اپنے مشن کو سرگرم رکھا اور پورے پاکستان میں جمعیت علماء اسلام کے عنوان سے ایک شریعت کا نام تحریک بن گیا۔ آپ کو شاید یاد نہ ہو، پاکستان کی تاریخ کے اندر ایسی کوئی آواز نہ تھی جو مولانا سمیع الحق اور قاضی عبداللطیف کی آواز کو اللہ نے عظمت عطا فرمائی۔ انہوں نے ضیاء الحق کے دور میں سینٹ آف پاکستان میں اور قومی اسمبلی میں جس شریعت بل کو پیش کر کے اپنے قافلے کا منشور، اپنا دستور، اپنے افکار کو ایوانوں میں اور پوری قوم کے سامنے پیش کیا اور حکمرانوں نے اس شریعت بل کو عوام الناس سے ریفرنڈم کے طور پر رائے مانگی۔ واللہ العظیم پاکستان میں ایک شریعت بل کا وہ مادہ تھا جو پوری قوم نے کراچی کے سائے سے لے کر کان کی چوٹیوں تک لبیک کہہ کر اتنے ووٹ دیے کہ اس وقت کا صدر مملکت غلام اسحاق خان سینٹر رہ گیا اور اس کو کہنے پہ مجبور ہوا کہ پاکستان میں آج تک جتنی شریعت بل کو حمایت ملی ہے اتنی کسی بل کو حمایت نہیں ملی۔ لیکن مجھے یاد ہے جب اللہ کی طرف سے کسی پہ پکڑ آتی ہے نا، اس زمانے میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو اس بل کو چوہے کا بل کہتے ہیں، بجلی کا بل کہتے ہیں، شرارت بل کہتے تھے۔ شرم ان کو نہیں آتی مگر، لیکن مولانا سمیع الحق صاحب کہتے تھے کہ میں نے تو ایمان کے چراغ کو جلانا ہے، یہ مدھم جلے یا تیز جلے، میں نے تو اپنے کعبہ کے مشن کو زندہ رکھنا ہے۔ الحمدللہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے۔ آج لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت مولانا سمیع الحق صاحب نے نواز شریف کے گلے میں ہاتھ کیوں ڈالا رکھا؟ سنو، مولانا سمیع الحق صاحب نے اس کو کہا تھا ہم علماء اقتدار کے بھوکے نہیں ہیں، ہم اقتدار پہ لالو بھیجتے ہیں، ہم ممبری کے بھوکے نہیں ہیں، ہم ممبر پہ بیٹھنے والے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر نواز شریف یہ وزن اٹھا لے ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہوگی، اور نواز شریف نے حرف اٹھا کے وعدے کیے، نہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ مجھے یاد ہے کہ حرمین میں جا کے اس نے وعدے کیے، روضہ رسول اللہ پہ کھڑے ہو کے وعدے کیے کہ میرا اگر اقتدار آ گیا تو میں پاکستان میں شریعت بالکل نافذ کر دوں گا۔ لیکن جب اقتدار آیا تو کرسی اقتدار کے نشے نے بجائے شریعت لانے کے فرعونیت کا ابارہ اٹھا۔
اس شریعت بل کی مخالفت کی. قومی اسمبلی سے جو سینٹ آف پاکستان میں انتہائی اکثریت سے پاس ہو گیا تھا اس کو قومی اسمبلی میں سبکاس کیا گیا. لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. اللہ نے کہا نواز شریف جو خدا تجھے اقتدار دے سکتا ہے نا وہ چھیننے بھی قادر ہے. کیوں بھائی؟ اللہ قادر ہے یا نہیں؟ ارے بھائی ایک ہی تو اللہ ہی تو قادر ہے، باقی تو سارے ہم تو قادر ہے یار. پھر اللہ نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھایا اور جس انداز سے ضلالت کے ساتھ نواز شریف ملک سے بدر ہوا، ملک کو چھوڑ دیا. میں اس زمانے میں اللہ کے فضل و کرم سے ہر سال حج پہ جاتا تھا. ابھی اللہ کا شکر ہے حاضر کی رہتی ہے. پورے 10 سال اس کی خلافت نہیں کے ہر سال میری نواز شریف سے حرم میں ملاقات ہوتی تھی. کیونکہ میں اس کے ساتھ جنرل سیکرٹری رہا ہوں، آئی پنجاب کا جنرل سیکرٹری رہا ہوں. یہ صدر تھا، جب وزیر اعلیٰ تھا میں جنرل سیکرٹری تھا. میری وہاں ملاقات ہوتی. ایک سال میں عشاء کی نماز کے لیے حرم میں گیا. ابھی میں جا کے کھڑا ہی ہوا ہوں، پیچھے سے آواز آئی کہ مولانا شاہد صاحب. میں نے پیچھے دیکھا ابھی کون ہے؟ یہ میرے بیٹے ساتھ ہی بیٹھے ہیں اسٹیج پر، مفتی بہر اللہ. یہ میرے ساتھ تھا ذرا حج. اس نے مجھ کو دیکھا، مجھے کہنے کا یہ تو نواز شریف ہے جو آپ کو آواز دے رہا ہے. اتنے میں تکبیر شروع کی. میں نے تم نے جرم تو نہیں کیے. قوم کی سپریم کورٹ عدالت کہتی ہے آج مجھے پھانسی کی عدالت فیصلہ دے دے تو جائز ہے، نواز شریف کی نالی کا فیصلہ آ گیا تو جائز ہے. او پاکستان کے شفاق آنے والوں، ہوش کے ناخن لو. اور میں آج اس سٹیج سے جامعہ عبداللہ بن مسعود کے سٹیج سے ایک بات کہتا ہوں کہ نواز شریف تجھے کیوں نکالا؟ تجھے ناموس رسالت اور ختم نبوت اور رسالت اور نبوت کے تعلیم کے مدارس دینیہ ان کی مخالفت کی بنا پر اللہ نے تجھے پکڑا ہے. یہ تیری نااہلی. تو سمجھتا ہے کہ میں شاید وانف لیک میں پکڑا گیا، فراقی میں پکڑا گیا، وہ تو بہانے ہیں. اصل تجھے اللہ نے پکڑا ہے تو خدا کی پکڑ میں آیا ہے. اور آج کہتا ہوں کہ نون لیگ والوں سن لو، اگر تم نے ہوش کے ناخن نہ لیے، اللہ سے معافی نہ مانگی اور دین سے بغاوت کا یہ سلسلہ نہ چھوڑا تو پھر سنو، آنے والے 18 سن کے انتخابات میں تمہارا وہ حشر ہوگا کہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. تم نے سینٹ آف پاکستان کے الیکشن میں دیکھ لیا کہ یہ راتوں رات مولانا فضل الرحمان کے لوگ بھی پیپل پارٹی کے امیدوار کو ووٹ دے رہے ہیں. جی دیگر پارٹی یہ کون کرا رہا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ اگر سینٹ کے الیکشن میں تم راتوں رات 60 ممبر ہونے کے باوجود شکست کھا سکتے ہو تو کیا خیال ہے کہ 18 کے الیکشن میں یہ قوم ختم نبوت سے غداری کرنے والوں کو، ناموس رسالت سے غداری کرنے والوں کو ووٹ دے گی؟ یہ محمد کے غلام ہیں، یہ میرے نبی کے وفادار ہیں. تیرے جیسے سیاستدانوں پہ تھوکے گی نہیں. اور سنو، ہم جمعیت علماء اسلام والے یہ فیصلہ کر چکے ہیں، یہ ہمارا اعلان ہے کہ مولانا سمیع الحق حافظ اللہ تعالیٰ کی قیادت و سیادت میں یہ کارواں کراچی سے کرام تک اپنا فرض منصبی ادا کرے گا اور ختم نبوت کے پرچم کو اور ناموس رسالت کے پرچم کو اور پھر آقا دو عالم کے نظام مصطفیٰ کو جب تک عملی طور پر اس کو ہم تفصیل نہیں دے دیتے، اس ملک میں نافذ کر کر اس قوم کو اسلام کے خیر و برکات سے مالا مالا نہیں کرتے، ہماری جدوجہد جاری رہے گی. اب آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ اس جدوجہد میں، اس تحریک میں اور اس ہماری آواز پر یہ قوم لبیک کہنے کو تیار ہے؟ آج اٹھائیں جو تیار ہے.
بس یہی میری پیغام ہے اور یہی میری جماعت کا آپ سے مطالبہ ہے کہ اٹھو اور آقا دو عالم کی غلامی کا توق اپنے گردن میں ڈالو، اور اس ملک کے اندر جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس کے نفاذ کے لیے اللہ تعالیٰ کی نصرت سے خود پڑھو، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔